الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني عالم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 31 سے لے کے 33 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ عرض کرنے لگے ہر عیب سے تو ہی پاک ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات کی تشریح آسان ہے، بس ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو حضرت ابن عباس، اکرمہ، قتادہ اور ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی ہے، جو آیت علم آدم الاسماء، یہ پہلی آیت جو ہے 31 نمبر، اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی ہے: علمہ اسماء جمیع الاشیاء کلیہا جلیلہا و حقیرہا۔ تفسیر القرطبی زیر آیت ھذا جز 1 پیج 282۔ ترجمہ کیا ہے ان حضرات گرامی قدر کے قول کا جو تفسیر اس آیت کی بیان کی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے نام سکھا دیے،
اور خلافت کے منصب کا عزیزان گرامی قدر تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جاتا۔ جب آدم علیہ السلام کی یہ علم کی یہ کیفیت ہے، بس ایک تھوڑا سا لمحے کے لیے غور کریں تو سید الانبیاء محمد پاک مصطفیٰ خلیفۃ اللہ فی العالم کے علوم و معارف کا کیا کہنا۔ عزیزان گرامی قدر، فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، کیا تو ایک ایسا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں قتل و غارت کرے گا، دنگا فساد کرے گا؟ کیا ہم تیری پاکی بیان نہیں کرتے، تیری تقدیس نہیں بیان کرتے، تیری حمد کے ساتھ پاکی نہیں بیان کرتے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اے میرے فرشتوں تم نہیں جانتے۔ تو پھر حضرت آدم کو ہر چیز کا علم سکھایا، چھوٹی بڑی، اس کی رنگت۔ ایک ہوتا ہے سکھا دینا، سکھا دینے میں پہچان نہیں ہوتی۔ تو یہاں علامہ جو ہے، علامہ آدم الاسماء سے مراد ہے چیزوں کے نام بھی سکھائے، ساری کلیہ سے مراد ہے پوری کائنات، سب نام بھی سکھائے، پھر ان کو آنکھوں کے سامنے دکھا بھی دیا، یعنی سکھایا بھی اور پہچان بھی کرا دی۔ جیسے مثال ہے، یہ گندم کا دانہ ہے، یہ چنے کا دانہ ہے، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے۔ ورنہ اتنی ساری کائنات میں سے اگر ایک کا نام لیا جائے، جب فرشتوں پہ پیش کیا کہ آدم ذرا بتاؤ تو صحیح مسور کی دال کون سی ہے، ساری دالیں رکھی ہوں تو نہیں پہچان ہوتی نا، خالی سکھایا ہے۔ تو سکھایا بھی اور دکھایا بھی۔ تو پھر انسان نے جب، جس کو عینی شاہد کہتے ہیں، عینی گواہ، چشم دید گواہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام بھی سکھائے اور سارا ان کو دکھا بھی دیا، پورا فل علم عطا کیا ساری کائنات کی چیزوں کا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ آیات ایک جیسی ہوتی ہیں نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے مصطفیٰ میں نے آپ کو ہاری وہ چیز سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسرے بہرحال جو اس واقعہ ہے، فرشتے معذور ہو گئے، کہنے لگے قالوا 32 نمبر آیت میں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ عرض کرنے لگے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو نے جتنا سکھایا ہے ہمیں اتنا ہی علم ہے۔ تو یہاں ایک بات نقطہ یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ جی شیطان بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ غلط بات ہے، قرآن نے اس کو جھٹلایا ہے۔ فرشتے خود کہہ رہے ہیں قالوا سبحانک، کہنے لگے یا اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو فرشتوں کا استاد اللہ تعالیٰ ہے، شیطان نہیں ہے۔ شیطان کو علم ہوتا تو اس کے دل میں خوف ہوتا، اگلی آیت میں ہے، خوف ہوتا تو اللہ کا حکم مانتا۔ اس کا مطلب وہ بے خوف تھا، وہ سرکش تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، متکبر تھا، سرکشی اس نے اختیار کی۔ علم انسان کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے۔ اگر شیطان کو اتنا علم ہوتا یا اللہ نے اتنا اس کو سکھایا ہوتا تو اللہ کا خوف پیدا ہوتا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا، جیسا کہ آیت نمبر 34 سے یہ ظاہر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل کریں گے، وقت پورا ہوا۔ یہ بات پکی کر لیں، فرشتوں کا استاد شیطان نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہاں وہ خود اظہار کر رہے ہیں کہ لا علم لنا، ہمیں اتنا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جتنا یا رب تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے فرشتے خود اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم ہمیں سکھایا ہے، شیطان نے نہیں سکھایا۔ تو شیطان فرشتوں کا استاد نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ ایسے ہی لوگ ڈینگے مارتے رہتے ہیں، بات کو چمکانے کے لیے بات کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن مجید کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔